السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل رب کی باتیں میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی فضیلت اور اہمیت۔ عید الاضحیٰ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے قربانی کا تہوار۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی قربانی سنت ابراہیمی کی پیروی کا عملی نمونہ ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ ذو الحج کے 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے بیٹے کی جگہ دمبے کی قربانی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پسند فرمائی۔ اس دن کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی راہ میں اونٹ، بکری یا کوئی بھی جانور جو حلال ہے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کو غریبوں سے اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کے وقت تک روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ ہر وہ انسان جس کے پاس مال کی فراوانی ہے اس پر قربانی کرنا فرض ہے۔ مسلم امہ ہر سال ذو الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے قربانی کے جانور کی خریداری، کسائیوں کے انتظامات، گوشت کی تقسیم اور پھر مختلف ڈشوں کی تیاریاں، یہ وہ سب مناظر ہیں جو ہر سال ہم اور آپ اس خصوصی موقع کے حوالے سے دیکھتے اور کرتے آئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کو عید الکبیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی قربانی کا دن ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبردست قربانی کی یادگار ہے، اور اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اصل خوشی اور حقیقت لطف دنیا کے مال اور متاع اور چیزوں حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو مالک حقیقی کی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینے میں ہے۔ عید الاضحیٰ ہمارے ایمان میں اس اضافے کا بھی ذریعہ ہے کہ انسان کی اصل شان اور بڑائی خود کو مکمل طور سے اللہ جل شانہ کی مرضی کے تابع کر دینے میں ہے، اور اسی سے انسان اس کائنات کی مخلوقات میں اشرف بنتا ہے، اور یوں ہر قسم کے وسوسات اور شکوک و شبہات سے بچتے ہوئے اللہ کے احکام پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی حالت میں بڑی تمناؤں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے در حقیقت ایک بڑا ہی سخت امتحان تھا، لیکن دونوں باپ بیٹے نے اسے اللہ کا حکم سمجھ کر خوشی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز چھری بیٹے کے گلے پر چلائی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک جانور بھیج کر ذبح کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر حیل و حجت کیے اللہ رب العزت پر کامل یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کے لیے پیش کر کے ایسی عالی شان مثال قائم کر دی کہ جو قیامت تک کے لیے ہم ایمان کے لیے نور ہدایت کا کام کرتی رہے گی۔ اور اسی جذبے ایمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دینے کی صفات کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست بن گئے۔ سبحان اللہ۔
عید الاضحیٰ اور قربانی کے جو معاشرتی اثرات ہیں، عید الاضحیٰ کے مذہبی تہوار میں جہاں اس بے پایہ قربانی کے رنگ میں رنگ جانے کا سبق ہے، وہیں یہ دن غرباء و مساکین کے حقوق کا بھی خیال پیدا کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں معاونت کا شوق بھی دلاتا ہے۔ مسلم امہ کی یکجہتی اور یگانگت کے لیے اسلام کا واضح پیغام یہ ہے کہ وہ مسلمان جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتوں اور ثروتوں سے سرفراز کیا ہے، وہ اپنے مال میں سے غرباء و مساکین کے لیے بھی مناسب حصہ خرچ کریں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے گوشت میں سے 1/3 حصہ غرباء و مساکین کے لیے مخصوص کرنا اور ان میں تقسیم کرنا اسی مقصد کے تحت ہے، اور اس سے ہم سب اپنی تربیت بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں خوشی محسوس ہو۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی محض اپنی ذاتی اشیاء کی قربانی نہیں ہے بلکہ اپنے جذبات کی بھی قربانی ہے۔ اسلام جس معاشرتی نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے، اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد امت اپنی افرادیت کو ترجیح دینے کے بجائے، اپنے مال و متاع کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے، اجتماعی معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش وسیع کرے اور اپنی خوشی سے اپنے وسائل، مال، تعلقات وغیرہ کو معاشرے میں دینی فضا قائم کرنے کے لیے استعمال کرے۔ عید الاضحیٰ اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ترغیب ہے۔ قربانی کا قرآنی مفہوم خود غرضی سے پاک ہونے اور اسلامی جذبہ پیدا کرنے پر مرکوز ہے، تاکہ انسان کے اندر باطل کی طاغوتی قوتوں سے مقابلہ کرنے کی استطاعت پیدا ہو جائے اور انسان بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے اور حق و سچائی کا علم بردار بن سکے۔ عید الاضحیٰ کا دن چند مسنون اعمال اور شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، دوسرا غسل کرنا، تیسرا مسواک کرنا، چوتھا عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں پہننا، اسراف اور فضول خرچی سے اس میں بھی بچنا نہایت ضروری ہے، پانچواں خوشبو لگانا، چھٹا صبح کو بہت سویرے اٹھنا، ساتواں عیدگاہ میں مردوں کا سویرے ہی جانا، نمبر 8واں عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، 9واں عیدگاہ کو جانے اور آنے کا راستہ علیحدہ رکھنا، ایک سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، 10واں پیدل جانا، 11واں راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد بلند آواز میں پڑھنا، عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر و تشریق 1 مرتبہ مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے دوسرے حصے کا انتظار کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جن میں آپ کو معلومات ملتی رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔